آج کی سب سے بڑی خبر اسلام آباد سے آ رہی ہے، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں جو نہ صرف اس جنگ کو روک سکتے ہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کون کون سے بڑے فیصلے متوقع ہیں، اور آخر میں یہ بھی سمجھائیں گے کہ کیا واقعی امن ممکن ہے یا یہ صرف ایک وقتی سیز فائر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد اس وقت ایک عالمی سفارتکاری کا مرکز بن چکا ہے۔ آدھی رات کے بعد ایرانی وفد پاکستان پہنچا، جس کی قیادت محمد باقر کالیباف کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر اہم شخصیات موجود ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر ان کا استقبال پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف نے کیا، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ صرف ایک معمولی سفارتکاری نہیں بلکہ ایک انتہائی حساس اور اہم مشن ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہے۔ اس سارے عمل کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی حکمت عملی بھی واضح نظر آتی ہے، جو اس جنگ کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، جس نے دونوں ممالک کو کم از کم 2 ہفتوں کے لیے جنگ روکنے پر آمادہ کیا۔ یہی وہ موقع ہے جسے دنیا ایک آخری امید کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ بھی اس عمل میں سرگرم ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ان امن مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں فریقین سے اپیل کی ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوں تاکہ ایک مستقل اور پائیدار امن ممکن ہو سکے۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف زمینی حقائق کافی مختلف ہیں۔ ایران کے وزارت تعلیم کے مطابق اس جنگ میں اب تک 344 اساتذہ اور طلبہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس جنگ کے سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہی وہ دباؤ ہے جو دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لے کر آ رہا ہے۔ اب اگر ہم مذاکرات کی اصل پیچیدگی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے موقف میں واضح فرق موجود ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اس کے بنیادی مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ان مطالبات میں سب سے اہم ہے ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی، پابندیوں کا خاتمہ اور خطے میں مکمل جنگ بندی، خاص طور پر لبنان میں۔ یہاں ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے، اور وہ ہے اسرائیل کا کردار۔ ایران کے نائب صدر نے واضح کیا ہے کہ اگر مذاکرات میں اسرائیل شامل ہوا تو کسی بھی معاہدے کا امکان ختم ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں بلکہ ایک بڑے علاقائی تنازع کا حصہ ہیں۔ یہاں پاکستان کے وزیر احسن اقبال نے بھی ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ ممکن نہیں کہ خطے کے ایک حصے میں جنگ جاری رہے اور دوسرے میں امن مذاکرات ہو رہے ہوں۔ ان کے مطابق لبنان کو بھی سیز فائر کا حصہ بنانا ضروری ہے تاکہ یہ عمل کامیاب ہو سکے۔ ناظرین، اگر ہم اسلام آباد میں سیکیورٹی کی بات کریں تو اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، غیر ملکی وفود کو خصوصی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، اور میڈیا کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صرف تصدیق شدہ معلومات ہی نشر کریں تاکہ فیک نیوز سے بچا جا سکے۔ جناح کنونشن سینٹر اس وقت عالمی میڈیا کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود صحافیوں کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اصل مذاکرات کب اور کیسے ہو رہے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی انتہائی حساس اور سخت ہے۔ اس وقت جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو کہ US، UK، یورپ، ایران اور حتیٰ کہ سعودی عرب اور الجزیرہ کے رپورٹرز بھی وہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی پیش رفت یہ ہے کہ کچھ رپورٹس کے مطابق امریکہ ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے پر غور کر رہا ہے، اگرچہ اس بات کی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ مذاکرات میں ایک بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران اسے اپنی بنیادی شرائط قرار دے چکا ہے۔ آخر میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کی کمی اب بھی موجود ہے۔ ایران اپنے مطالبات پر سختی سے قائم ہے، جبکہ امریکہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے یہ مذاکرات ایک موقع ہے، شاید آخری موقع، جہاں جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوں گی، لیکن اگر یہ ناکام ہوئے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اب نظر اسلام آباد پر ہے، کیونکہ یہاں ہونے والے فیصلے آنے والے دنوں میں دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔
آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ اپنی رائے بتائیے کامنٹس میں۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے جناح ڈیجیٹل۔